معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے یہاں آ کر سجدریز ہوئے۔ اسلام کے دامن میں ہر عمل کی الگ الگ فضیلت ہے، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کا مقام فضیلت اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، ان کا اجر و ثواب کمال ہے اور کبھی وہ رد ہونے والے نہیں ہوتے۔ انہی میں سے ایک عمل جو بہترین ہے، کبھی رد نہیں ہوتا، وہ درود پاک پڑھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام پڑھنا یہ ان اعمال میں سے جو کبھی رد نہیں ہوتا۔ اور پھر یہاں تک حدیث مبارکہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، رب تعالی اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ درود پاک کے حوالے سے کچھ یعنی مختلف انداز میں درود پاک پڑھے جاتے ہیں۔ ویسے جو درود ابراہیمی ہے نا، اس کی فضیلت حدیث مبارکہ میں سب سے زیادہ آئی ہے۔ کوئی اپنی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات ملا کر اس طرح بنا کے درود پاک پڑھتے تو وہ بھی بہترین ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ واضح قرآن پاک میں عام ہے، مطلقاً ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام پڑھا کرو۔ آگے یہ نہیں بتایا گیا کہ درود و سلام کا کیا طریقہ ہے، کون سے الفاظ ہیں، کون سا لہجہ ہے، کیا انداز ہے، کچھ نہیں بتایا گیا۔ کہہ دیا گیا کہ ایمان والو تم درود و سلام پڑھو۔ اب روایات میں دیکھیں تو مختلف طریقے، مختلف انداز ملتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہمارا گزر ہوا تو پہاڑوں سے آواز آئی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو مختلف انداز میں صحابہ کرام پڑھتے۔ ہمارے ہاں اس دور کے اندر ایک درود تاج ہے، عام طور پہ مشہور ہے، آپ لوگوں میں سے کافی لوگوں کو زبانی یاد ہوگا، اور اس کے اندر کمال القابات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کچھ ساتھی اس پر اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ ایک قاعدہ کلیہ یاد رکھیں، رب تعالی نے عام طور پہ فرما دیا، یا ایھا الذین آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو نبی پر درود و سلام پڑھو۔ عام حکم ہے قرآن پاک کا۔ کل بھی ایک بات پر تبصرہ ہو رہا تھا، عام اور خاص کی بات میں، تو فرمایا کہ عام تمہیں اجازت ہے کہ میرے نبی پر درود و سلام پڑھو۔ اب کوئی کہے کہ کس طرح پڑھنا ہے، کس طرح نہیں پڑھنا، یہ اس کی کم عقلی نادانی ہے۔ عام حکم دے دیا گیا، اس عام کو خاص کرنے کے لیے پھر اسی طرح عام کی طرح کی آیت یا حدیث متواترہ کی ضرورت ہے۔ یہ یاد رکھیں، قرآن کے عام کا یہ حکم ہوتا ہے۔ عام فرما دیا کہ میرے نبی پر درود و سلام پڑھو، کس طرح پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کیسے لے جاؤ، کیسے الفاظ ہو، کوئی ضروری نہیں ہے، بس پڑھنا ہے تم نے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ ہاں ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا اور آگاہ کرنے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، فرمایا تھا کہ ایمان لاؤ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور پھر فرمایا رسول کی وتعزروہ، بڑھا بڑھا کے میرے رسول کی عزت کرو، وتوقروہ، اور بڑھا بڑھا کے میرے نبی کی توقیر کرو، عزت و توقیر کرو، جتنا حد تک ہو سکے میرے محبوب کی تعریف کرو، عزت و توقیر کرو، جتنا حد تک ہو سکے بڑھا کے، مبالغہ آرائی کرو میرے محبوب کی عزت و توقیر کے اندر۔ یہ قرآن پاک کا۔ پھر فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر صبح شام تم اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اللہ کی تسبیح سے پہلے میرے نبی کی عزت و توقیر تمہارے اندر ہونا ضروری ہے۔ اب جتنا حد تک ہو سکے بڑھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات لے کے ہیں، زیادہ سے زیادہ، اچھے سے اچھے، پھر ان ناموں کو لے کر پھر نبی کی ذات پر درود پڑھیں، تو یہ کمال ہے، خوبصورت ہے، اور درود تاج کے اندر یہی کیا جاتا ہے۔ کچھ ساتھ اس پہ اعتراض اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ دراصل یہ آج سے تقریباً 450 سال پہلے اس درود پاک کو لکھا گیا۔ محمد ابو بکر بن سالم نامی شخص گزرے، اور یہ وہ شخصیت ہیں
کہ جن کے شاگردوں میں سے امام جلال الدین محلی علیہ الرحمہ ان کے شاگردوں میں سے، اور امام جلال الدین محلی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے جلالین تفسیر جلالین لکھی۔ تفسیر جلالین وہ کہ ہر مولوی کے پاس موجود، اور وہ تفسیر ہے کہ جو ہر دینی مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے باقاعدگی کے ساتھ، ہر مدرسے کے اندر کوئی بھی مکتب فکر کا ایسا ادارہ نہیں جس کے اندر جلالین شریف نہ پڑھائی جاتی ہو۔ وہ شخصیت، اور یہ محمد ابو بکر بن سالم جو شخصیت ہے یہ ان کے استاد ہیں، یاد رکھیں۔ اور یہ محمد بن ابو بکر سالم 450 سال پہلے ان کی وفات ہوئی، انہوں نے اس درود پاک کو لکھا اور مقبولیت ملی بر صغیر کے اندر خاص طور پہ اس درود پاک کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام ہیں اور صاف بیان کر کے درود جس طرح کے شروع میں ہو رہا ہے، اللہم صلی علی محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم۔ آپ لوگوں کو جن کو آتا ہوگا وہ کوئی غلطی تو بتائیں۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بعد صاحب التاج، آپ تاج والے ہیں، یقیناً عزت کا تاج کائنات میں سب سے بڑا عزت کا تاج اللہ نے اپنے محبوب کے سر پہ رکھا ہے، یہ تو حقیقت ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ والمعراج، آپ عروج والے، معراج والے، آپ معراج پہ گئے، اللہ کا دیدار کیا، یہ واضح ہے۔ والبراق، اور براق پہ سوار ہو کے برق یعنی وہ تیز رفتار، بجلی سے زیادہ رفتار تیز، اس براق کو آپ کی سواری بنا دیا گیا۔ والعلم، پرچم والے، سب سے لواء الحمد کا پرچم قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا، واضح بخاری و مسلم کے اندر موجود ہے۔ اور آگے الفاظ ہیں دافع البلا والوبا والقحط والمرض والالم، اسی طرح ہے نا تقریباً الفاظ۔ اس کی خاص اس پہ اعتراض اٹھاتے ہیں ساتھی کچھ ہمارے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، عام مفہوم اس کا یہ بن رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بلاؤں کو ٹالنے والے ہیں، قحط کو ٹالنے والے ہیں، مصیبتوں کو، غم کو، علم کو ٹالنے والے ہیں، اور شافع ہیں، آپ شفاعت کرنے والے ہیں۔ اس پر مین اعتراض ہے۔ آگے القابات آ رہے ہیں ٹوٹل، اور کمال کے القابات ہیں۔ میں تو کمال اجر ہے اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کرنا، اور یہ قرآن پاک کے عین اس طرح کے مطابق ہے جس طرح اللہ فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے نبی کی عزت و وقار کو جتنا حد تک ہو سکے بڑھاتے رہو، اسی کے مطابق یہ آ رہا ہے۔ آگے جتنا بھی القابات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جا رہی ہے اس درود پاک کے اندر، اس پر خاص طور پہ اعتراض ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مصیبتوں کو ڈالنے والے، یعنی اس پر کچھ ساتھیوں نے شرک کے متعلق بھی کہہ دیا، کچھ کہ اپنی اپنی طبیعت کے مطابق کہتے رہے، لیکن انہی کے مقتدہ فکر کے کافی علماء بھی کہہ گئے نہیں جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بھئی کائنات کے اندر بتائیں بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون ہے وہ بڑے جنہوں نے مصیبتوں کو ڈالا ہو؟ ہم تو جہنم کے کنارے پہ تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم جہنم کے کنارے پر تھے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم نعمت میں نے تمہیں عطا کی، جہنم سے کنارے سے بچا کے تمہیں جنت کے اعلیٰ مقاموں پہ نبی نے کھڑا کر دیا ہے۔ جہنم سے بڑی مصیبت، کوئی بڑی بلا، بڑا غم، بڑا درد، بڑا علم ہے کوئی نہیں۔ تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جہنم سے بچے، ہم جنت کے راستے پہ چلے۔ اس نبی کی آمد پر وہ مصیبتیں جو قبل از اسلام عرب معاشرے کے اندر تھی، ماں باپ کی عزت و وقار نہ تھی، بہن بھائیوں کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا تھا، لڑائی جھگڑے تصادم ٹکراؤ تھے، فتنہ ہی فتنہ تھا، ہر وقت مصیبت تھی، قحط سالیاں پڑی ہوئی تھی، کئی عرصے سے زمینیں بنجر پڑی تھی۔ اللہ کے محبوب کے آنے پر وہ ساری مصیبتیں، وہ ساری بلائیں، وہ سارے غم درد، وہ سارے لڑائی جھگڑے، سارے تصادم ٹکراؤ، سب کچھ صفایا ہو گیا، اور محبتیں تھیں، پتھروں سے سبزے اگے ہوئے تھے، چرند و پرند خوشیاں منا رہے تھے آمد مصطفیٰ پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون ہے بلاؤں کو ٹالنے والا، اور بتائیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق ایسے الفاظ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ کمال کا درود پاک ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ جو ساتھی چاہیں جتنا حد تک اس کو یاد کریں، ہے تھوڑا لمبا، کچھ ساتھیوں کو اس وقت بلکہ ہماری عوام الناس اپنا مولویوں سے زیادہ تو عوام ذوق رکھتی ہے اس حوالے سے، اور یاد کیا ہوتا ہے۔ تو جو ساتھی اس پہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ فلاں الفاظ یہ جائز نہیں ہے، بھئی اس قدر مقبولیت جس کو حاصل ہوئی یہ کیوں نہ جائز ہوا، اور جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کی جا رہی ہے، جس کے متعلق خود پروردگار فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے نبی میری تسبیح و تحلیل سے پہلے میرے نبی کی عزت و وقار کو بڑھاؤ، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اس کے بعد صبح شام تسبیح و تحلیلات کرو، نماز پڑھو وغیرہ وغیرہ، اس سے پہلے میرے نبی کی عزت و توقیر ہے۔ اگر میرے محبوب کی عزت و توقیر نہیں ہے تو پھر جو قبل کام کرنا تھا وہ تم نے نہ کیا، پھر تسبیح و تحلیلات نماز کس کام کی؟ تو لہٰذا درود پاک جس انداز سے بھی آتا ہے
چھوٹا سے چھوٹا آتا ہے، بڑا سے بڑا آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت القابات ہیں اس کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کو بڑھایا جا رہا ہے، زیادہ سے زیادہ بڑھایا جا رہا ہے، اس کے اندر یعنی مبالغہ آرائی کی جا رہی ہے، یہی تو کہا جا رہا ہے قرآن پاک کے اندر۔ تو لہٰذا جن ساتھیوں کی اس پر اعتراض ہے، باہر معاشرے کے اندر کئی ساتھی اس طرح ملیں گے، وہ کہیں نہیں جی یہ جائز ہی نہیں ہے، کہاں سے شروع ہوا؟ یہ علماء نے لکھا ہے، 450 سال پہلے یہ لکھا گیا، اس وقت سے آج تک یا اس دور کے جو محدثین، محققین، علماء، مفسرین تھے، مشائخ تھے، ان میں سے کسی نے اعتراض نہ اٹھایا۔ آج کے ایک سادہ لوہ انسان جس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ ریڑھی چلاتا ہے، رکشے چلاتا ہے، وہ سبزی بیچتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کوئی کاروباری آدمی ہے، وہ آفس میں رہنے والا ہے، وہ فتویٰ لگا رہا ہے۔ حالانکہ انہی ساتھیوں کے مکتبہ فکر کے علماء کئی لکھ چکے ہیں کہ بالکل بہترین درود پاک ہے اور یہ پڑھنا جائز ہے، کسی حوالے سے کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ اصول ہے، مطلقاً فرما دیا درود پڑھو میرے نبی پر، درود و سلام، اور پھر فرمایا کہ اس طرح میرے نبی کی عزت و وقار کرو کہ اس کے اندر مبالغہ آ رہی ہو، زیادہ سے زیادہ عزت و وقار بڑھاؤ، اور عزت و وقار بڑھا کے نبی پر خوبصورت درود و سلام جو پڑھنے کا طریقہ ہے نا، وہ درود تاج ہے، آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں روایات کے حوالے سے آپ کہیں تو وہ خوبصورت ترین درود پاک جو ہے نا، وہ درود ابراہیمی ہے، جس کی سب سے زیادہ فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آئی ہے نا، وہ درود